دوستو، ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اردو نیوز ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئے تو دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ماموں احمد ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کا بیٹا گلجان ان دنوں FA میں پڑھتا تھا۔ ہم شروع دن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر سب کے سامنے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک محتاط لڑکا تھا۔ ہمارا ان کے گھر ہر وقت کا آنا جانا تھا۔ کسی پر ظاہر نہ کیا کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ گلجان کی بہنیں جو جوان تھیں وہ ان کے سامنے خاص طور سے لیے دیے رہتا تاکہ اس کا امیج خراب نہ ہو۔ یوں بھی مجھ سے بات کرنے کا اسے بہت کم موقع میسر آتا تھا۔ ہمارے گھر علیحدہ تھے لیکن اگبی گلی ایک ہی تھی، لہٰذا وہاں سے خواتین ایک دوسرے کے گھر آزادانہ آتی جاتی تھی۔ اس اگبی گلی کے کونے میں ایک سرونٹ کوارٹر تھا جو مکان کی تقسیم کے بعد ماموں احمد کے حصے میں چلا گیا تھا، لیکن جب ہم چاہتے اسے استعمال کر سکتے تھے۔ ایک روز میرے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے تو گلجان آ گیا۔ آج ہمیں کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، بی بی جانم، میں تم سے بات کرنے کو ترستا ہوں۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور بات نہیں کر سکتے۔ تم نہیں جانتی ایسے میں میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں تم سے زیادہ دلیر ہوں، بات کرنا چاہوں بھی تو تم کترا جاتے ہو۔ میں اپنی بہنوں کی وجہ سے احتیاط کرتا ہوں، اگر وہ ہمیں گھلتا ملتا دیکھیں گی تو پیار کے افسانے کو سمجھ جائیں گی، تب ان کے دل میں بھی ایسا کوئی جذبہ جنم لے سکتا ہے جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ گل کی یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو اس کو اپنے لیے پسندیدہ تھا وہ بہنوں کے لیے ممنوع تھا، ہے نا عجیب بات؟ بہرحال میں بحث میں نہیں پڑی۔ میں نے اس سے کہا، تم بات کرو گے تو ضرور بات کروں گی، لیکن کہاں؟ سرور کوارٹر میں ہم بات کر سکتے ہیں جب گھر والوں کا دھیان ہماری طرف نہ ہو۔ یہ تو اس نے ایک بات کہہ دی تھی، لیکن سرور کوارٹر میں روز بیٹھ کر باتیں نہ کر سکتے تھے۔ ضرور گھر والے ہماری اس حرکت کا نوٹس لے سکتے تھے۔ میں نے BA اور اس نے BSc پاس کر لیا تو والدین نے ہماری شادیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں گلجان کے علاوہ کسی سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوچتی تھی کہ اگر ماں باپ نے کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور کیا تو جان دے دوں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ ہم اور ہمارے والدین نے ہم دونوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میں اپنے خوابوں کو اوڑھنا بچھونا بنا چکی تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے والد کی وجہ سے ملازمت کا پروانہ ملا اور وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اس سنہری موقع سے اس نے ہاتھ نہیں دھوئے۔ اتنی اچھی جاب تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں بھی خوش تھی اور وہ بھی۔ میں خوش بھی تھی اور اداس بھی، کیونکہ اس کی اور میرے بیچ 10 گھنٹے کا فاصلہ حائل ہو گیا تھا۔ شادی کی تاریخ کو بھی اسی وجہ سے آگے بڑھایا گیا۔ دل میں جو خوشی کے وہ جذبات ہلچل مچائے ہوئے تھے، سب ایک دم طوفان جیسے ہو گئے۔ رات دن بے قراری رہتی، اس کا انتظار رہتا، ہر ساعت ماہ جیسی اور مہینہ سال کے برابر لگنے لگا۔ 3 ماہ بعد وہ گھر آیا، صرف 2 دن کے لیے۔ تیسرے دن لوٹ جانا تھا اور 6 ماہ کا عرصہ وہاں پر پورا کرنا تھا۔ وہ بس گھر ہی بھر کو میرے پاس آیا، مجھ سے بات بھی نہ ہو سکی اور وہ واپس چلا گیا۔ دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ دوسری بار جب آیا تو ہفتہ بھر رہا۔ 4 دن بعد اس نے مجھے فون کیا، بات کرنی ہے تو آج رات 12 بجے سرونٹ کوارٹر میں آ جانا، ورنہ پھر بغیر ملاقات کے چلا جاؤں گا۔
رات کے 12 بجے منو بوجھ دل پہ لیے ایسی ملاقات کو میں اچھا نہیں جانتی تھی اور دن کے وقت وہ ملتا نہیں تھا۔ کہتا تھا آزادانہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ امی اور بہنیں پاس ہوتی ہیں۔ گھر کے پچھلی طرف راہداری میں چند قدم کے فاصلے پر سرونٹ کوارٹر تھا۔ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کا راستہ وہی تھا۔ اس وقت گھر کے سارے افراد سو رہے تھے اور ہم جاگ رہے تھے۔ بہت سی باتیں مدتوں سے جمع تھیں، آج انہیں کہہ دینے کا موقع ملا تھا۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی، میں نے جلدی سے اوڑھنی سنبھالی اور دبے قدموں واپس کچن کے اگبی دروازے سے ہو کر گھر کے اندر آ گئی۔ ذرا دیر کو کچن میں ٹھہری تاکہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو کہہ دوں گی پانی لینے اٹھی تھی۔ کوئی نہیں جاگا اور میں اطمینان سے اپنے بستر میں آ کر ڈھہ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے منگیتر سے چھپ چھپ کے ملنا، جس کے ساتھ تھوڑے ہی دنوں بعد ہمیشہ کا بندھن بننے والا ہو، سچ ہے جدائی آتش بڑھا دیتی ہے اور سرد ہوائیں طوفان کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اب وہ 2 ہفتے کے بعد 1 یا 2 دن کے لیے گھر آتا، مجھے اس کا شدت سے انتظار رہتا لیکن ملاقات نہ ہو پاتی۔ اس بار آیا تو اس نے مجھے فون کیا کہ رات کو سرونٹ کوارٹر آ جانا۔ آدھی رات کو میں دبے پاؤں اس کے حضور حاضر تھی۔ ہم صبح تک ساتھ رہے۔ تبھی میں نے کہا گل جان اب دیر نہ کرو ورنہ ہوائیں راز بھی کھول دیتی ہیں۔ اس نے کہا بی بی جانم فکر نہ کرو، جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے، ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ صبح وہ واپس اسلام آباد چلا گیا۔ میں کافی پریشان تھی۔ ادھر امی ابو ماموں سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گل جان آ جائے تو اس سے مشورہ کر کے تاریخ رکھتے ہیں۔ ہم سب کو اس کا انتظار تھا لیکن 3 ماہ بیت گئے، وہ نہ آیا۔ بالآخر میں ماموں کے گھر گئی، تب اس کی بہن نے بتایا کہ 1 ہفتے پہلے وہ آیا تھا اور 2 دن رہ کر چلا بھی گیا۔ اس نے منع کیا تھا کہ کسی کو اس کے گھر آنے کا نہ بتایا جائے۔ زری نے مزید بتایا کہ امی ابو نے شادی کی تاریخ کے لیے بات کرنا بھی چاہی تو بھائی نے موقع نہ دیا، شاید لوٹ جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں یہ سن کر اور پریشان ہو گئی۔ تبھی گل جان کے الفاظ یاد آئے، فکر نہ کرو ہماری شادی تو بہت جلد ہونے والی ہے تو ڈر کس بات کا ہے، ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ میں اس فکر سے گھلنے لگی کہ آخر وہ مجھ سے کیوں نہ ملا، اپنے گھر آنے کا معاملہ بھی چھپایا اور ہمارے گھر بھی نہ آیا، ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال نے مجھے اس قدر پریشان کیا کہ میں بیمار پڑ گئی، ہفتہ بھر بستر پر پڑی رہی۔ اس کی چھوٹی بہن آئی تو مجھے یوں دیکھ کر تسلی دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے بھائی کی بے نیازی کی وجہ سے نیم جان ہو گئی ہوں۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ گھر جا کر اس نے کھوج نکالی تو مامی نے بتایا، بیٹی معلوم نہیں اسلام آباد جا کر اسے کیا ہو گیا ہے، وہ گمسم ہے اور شادی کے مسئلے پر کسی طور سے بات نہیں کر رہا، ہم جب بھی یہ موضوع چھیڑتے ہیں وہ ٹال دیتا ہے، لگتا ہے اس کے دل میں فرق آتا جا رہا ہے۔ نہیں ماں، زری نے تسلی دی، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی منگیتر کو بہت پسند کرتا ہے، اب بدگمان نہ ہو، لگتا ہے اسے دفتر کی کوئی پریشانی ہے، دراصل وہ تبادلہ کرانا چاہتا ہے، تبادلہ ہو نہیں سکتا تب بھی بہت پریشان ہے۔ زری دوبارہ آئی، مجھے بھی تسلی دی، چند میٹھے بول بولے۔ اس روز میری طبیعت کچھ سنبھل گئی اور میں کھڑکی میں جا بیٹھی۔ گلی میں اچانک ہی مجھے گل جان آتا دکھائی دیا، دل شاد ہو گیا۔ امید تھی کہ اس بار وہ ضرور ہمارے گھر آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ دو دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امی نے ابو سے کہا تم جا کر بات کرو، یہ لوگ شادی کی تاریخ دینے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، لڑکا بھی اسلام آباد سے آیا ہوا ہے، وہ چلا جائے گا تو بات جہاں رکی ہوئی ہے وہیں رہ جائے گی۔
ابو گئے، ماموں سے مل کر آ گئے۔ بات کیا ہوئی مجھے علم نہ ہو سکا۔ شام کو میں زری سے ملنے کے بہانے چلی گئی۔ گل جان موجود تھا مگر اس نے نظریں چرا لی، سلام کیا اور مجھے دیکھتے ہی باہر نکل گیا۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ لڑکا لڑکی منگنے کے بعد آپس میں بات نہ کرتے تھے۔ ایک سہیلی کی یہ بات بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی، جس نے ایک روز باتوں باتوں میں کہا تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو بغیر شادی کے حاصل کر لیتا ہے تو اس سے شادی نہیں کرتا۔ لیکن میرے منگیتر کا معاملہ میرے ساتھ ایسا نہ تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن اس روز پہاڑ جیسا بوجھ میں دل پہ لے کر واپس لوٹ آئی۔ اب بزرگوں کی میٹنگ کا انتظار تھا جو اس سلسلے میں ہونی تھی۔ ایک دن بعد مامی آ گئیں اور امی سے کہا، آپا جانے گل کو کیا ہو گیا ہے، شادی سے انکار کر رہا ہے، کہتا ہے نوکری ٹھیک نہیں، اسے چھوڑ کر دوسری ملازمت کروں گا پھر شادی کروں گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، بس انکار کیے جا رہا ہے۔ امی پریشان ہو گئیں اور مجھ پر تو حیرت کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ 6 ماہ گزر گئے، گل جان گھر نہ لوٹا۔ زری سے میں نے اس کا نمبر لیا اور اسلام آباد فون کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ میں ایسی لڑکی کا اعتبار کبھی بھی نہیں کر سکتا جو شادی سے قبل اپنے منگیتر سے رات کی تنہائی میں ملاقات کرنے آتی ہو۔ لیکن اس میں تو قصور تمہارا ہے، تم نے بلایا میں آ گئی، ورنہ میں کب چاہتی تھی رات کو تم سے ملنے آؤں۔ میں تم کو آزما رہا تھا کہ تمہارے قدم مضبوط ہیں یا نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل پر تیر بن کر لگی۔ اب احساس ہوا کہ اس کی بات مان کر میں نے کتنی بڑی غلطی کری تھی۔ کہتے ہیں پتھر اس وقت تک بھاری ہوتا ہے جب تک اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اور میں فوراً اس کے پاس دوڑ کے گئی تھی اور اپنی قدر و قیمت گنوا بیٹھی۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گل جان سے شادی ہرگز نہ کروں گی، بھلے بزرگ اس کو منا لے یا میرے اوپر دباؤ ڈالے۔ وہ تو عمر بھر تانے دیتا رہے گا کہ تم کمزور کردار کی لڑکی تھی، میری باتوں میں آ گئی۔ کچھ دن تک وہ اپنے والدین سے لڑتا جھگڑتا رہا اور انکار کرتا رہا، لیکن جب اس کی ماں غم سے بیمار پڑ گئی تو سب نے اس کو مل کر منا لیا۔ اس کے بعد سبھی نے مجھ سے بہت کہا کہ گل جان سے شادی کر لو، لیکن میرا دل نہ مانا۔ گل جان کے وہ الفاظ یاد آتے تھے کہ تم نے مجھ سے تنہائی میں ملاقات کری، میں تم پہ کیسے اعتبار کروں۔ میرا دل ایسا ٹوٹا کہ پھر اسے کوئی نہ جوڑ سکا، لاکھ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس شادی پر راضی نہیں کر سکی۔ امی ابو ناراض ہو گئے، میں نے فیصلہ کرا تو پھر نہ بدلا۔ مجھے تو مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جب اس قدر چاہنے والا انسان بدل سکتا ہے تو عورت کے ساتھ اس معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کو 30 برس ہو چکے ہیں۔ میری شادی کی عمر ڈھل کے اب زندگی کی شام ہونے کو آ گئی، مگر دل کا یہ گھاؤ اب تک نہیں بھرا۔ میں نے اب تک شادی نہیں کری اور خود کو معذوروں کے ایک ادارے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ انسان وہی کام کرے جس سے روح کو راحت ملے، دل کو سکون ملے۔ زندگی کسی کے کام آ جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ گل جان کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ یہ راز اس کے دوست کی ایک بہن نے کھولا، جس کے گھر وہ اسلام آباد میں آتا جاتا تھا، اور دوران ملازمت اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی اور ایک امیر ترین باپ کی بیٹی بھی۔ محض شوق میں ملازمت کر رہی تھی۔ دونوں میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ لڑکی کا جھکاؤ گل جان کی طرف ہوا تو اس نے سوچا، بی بی جانم اس شہزادی کے سامنے کیا شے ہے، میں کہاں شادی کرنے چلا ہوں۔ لڑکی کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ نے چاہا گل جان سے شادی ہو جائے۔ اسے امید تھی کہ وہ باپ کو منا لے گی کیونکہ وہ والد کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ تاہم جب اس کے والد نے گل جان سے ملاقات کی تو رشتہ رد کر دیا۔ سائرہ کو بھی سمجھا دیا کہ یہ لڑکا تمہارے لائق نہیں ہے۔ گل جان کا خواب ٹوٹ گیا۔
وہ جو پہلے مجھ سے شادی سے انکاری تھا، جب دل پر چوٹ لگی تو اس کو احساس ہوا کہ کسی کو رد کرنا کیسا طوفان لاتا ہے۔ ادھر ماں بیمار پڑی تھی اور ادھر باپ منا رہا تھا کہ کسی کا نہیں تو اپنی ماں کا خیال کرو، شادی نہیں کرنی تھی تو منگنی کیوں کری تھی؟ اب جب گلجان کا دل ٹوٹا تو اس کو میں یاد آ گئی۔ وہ شادی پر رضامند ہو گیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، میرے دل سے اس کی محبت رخصت ہو گئی تھی۔ مرد کی محبت بھی کیا چیز ہے؟ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اس نے اپنا گھر بھی بسا لیا۔ گلجان نے تیسری محبت ایک ایئر ہوسٹس سے کی تھی، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب وہ خوش ہے یا نہیں یہ خدا جانے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔